حاضرین محفل، جتنے بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں، آپ کا بالخصوص ہمارے تمامی لوگ، میرے چھوٹے بھائی، بڑے بھائی، حاجی ربیع اللہ منصوری صاحب، ہمارے صدر کیا جی کونے میں بھائی کنارے لے جاؤ جی ٹھیک۔ میں سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ہمارے ضلع اध्यکش جناب مینون بھائی کا، جن کی کوششوں کاوشوں کے ذریعے سے یہاں پر یہ جلسہ آپ کے سامنے منعقد ہے۔ آپ کے دل کے جو جذبات، جو تمنا تھی، وہ آج عملی جامع کی شکل میں آپ کے سامنے ہے۔ جناب یوسف منصوری صاحب، ہمارے بڑے جناب حاجی ربیع اللہ منصوری صاحب، میرے چچا جناب ناصر خان صاحب۔ تو سب سے پہلے میں اس کانپور کی عوام کے سامنے سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام لوگ یہاں پر آپ کو تمام چیزیں سکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، لیکن آپ لوگوں نے وہاں سے ہم لوگوں کو ایک چیز سکھا دی ہے۔ کیا سکھایا معلوم ہے؟ کیا سکھایا؟ مینڈک کیسے بیچا جاتا ہے؟ مینڈک کیسے بیچا جاتا ہے؟ ایک کو پکڑو دوسرا کود جاتا ہے، دوسرے کو پکڑو تیسرا کود جاتا ہے، ایک کو سمجھاؤ دوسرا غصہ ہو جاتا ہے، تیسرے کو سمجھاؤ چوتھا بہک جاتا ہے۔ تو مجھے اپنے اسکول کا منظر یاد آ گیا۔ کلاس میں بڑا شور مچ رہا تھا، لوگوں نے کہا سب لوگ چپ ہو جاؤ۔ ماسٹر جی نے جب انہوں نے کہا کہ چپ ہو جاؤ، جب انہوں نے کہا چپ ہو جاؤ، تو سب لوگ ایک دوسرے کو چپ کرانے لگے۔ بہتر یہ تھا کہ سب لوگ خود چپ ہو جاتے۔ ٹھیک ہے، اب کوئی شور نہیں کرے گا۔ صدر صاحب آنے والے، مینجمنٹ کا خیال رکھے، اور آپ لوگ اتنے خوبصورت لوگ ہیں، آپ لوگوں میں شور جچ نہیں رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں اپنی ترجمانی سے آپ کی بات پہنچاتا ہوں اور میرا ساتھ دیجیے گا۔ ہر سمت مچلتی کرنوں نے افسون شب غم توڑ دیا، اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے، دنیا کو جگا کر دم لیں گے، اب بس میں جہاں مہکائیں گے یا خوں میں نہا کر دم لیں گے، سوچا ہے اکبر کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے، عزت سے جیے تو جی لیں گے ورنہ جام شہادت پی لیں گے۔ اگر آپ کی ترجمانی ہے، اگر آپ کی زبان ہے، اگر آپ کے جذبات ہے، اگر آپ کی یہ تمنا ہے، تو میرے شعر کی آپ ترجمانی کریے گا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان چھوڑ دیں ہم، وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان چھوڑ دیں ہم، بتاؤ بھوت کے ڈر سے مکان چھوڑ دیں ہم، اب اس مقام پہ آ کے ہاتھوں کے آولے دیکھیں، ارے پہاڑ کھود دیا ہے چٹان دیکھیں ہم، بنجر زمین کو سبز کر دیا، قربانیاں دے دی، مشکلات کا سامنا کر لیا، اپنے عزم سے، اپنے ارادے سے یتیموں بے سہاراؤں کی طرح پھرنے والی قوم نے ایک لیڈر کا انتخاب کر لیا، اپنی آواز بنا لی، اور کسی شاعر مغرب نے وہ شعر کہا کہ جب ظلمتوں کے اندھیرے چڑھ جاتے ہیں تو اللہ اپنی کرامت سے نوازتا ہے کہ ان اندھیروں کا جگر چیر کے ایک نور آئے گا، ان اندھیروں کا جگر چیر کے ایک نور آئے گا، اور تو ہے فرعون تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا۔ اور اسی نور کی آمد ہے، وہ کون ہے؟ وہ کون شخص ہے جو عالم ہے، جو عامل ہے، جس کے سر پر نالین پاک مصطفیٰ ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، روزے دار ہے، پرہیزگار ہے، حدیث کو ماننے والا ہے، قرآن کو ماننے والا ہے، مظلوموں کی آہ کو اٹھانے والا ہے، بنا جانے، بنا دیکھے، بنا سمجھے تمہارے درد کی تکلیف کو بیان کر رہا ہے، تم اس کو کیا دیتے ہو؟ تم اس کو کچھ نہیں دے سکتے۔ فیض یہ ہے کہ تم اس سے لے سکتے ہو، مگر کہنے کو دل سے یہ آہ نکلتی ہے کہ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ یہ منافق، یہ مشرک، یہ غدار، یہ مخبر جو تمہاری جماعتوں میں گھس کر تمہاری قیادت کو چتلے چتلے کرنا چاہتے ہیں، تو میں یہ اعلان گزارش کرتا ہوں نوجوانوں کہ تمہیں ان کو اپنی صفوں سے پہچاننا ہے اور پہچان کے لات مار کے باہر نکالنا ہے۔ کیا نکالو گے؟ کیا ساتھ دو گے؟ سب لوگ ساتھ بولے، کیا اسد الدین اویسی کا ساتھ دو گے؟ کیا اپنا ساتھ دو گے؟ کیا
اپنی آواز کو پیدا کروگے؟ کیا یہ الزام کہ مسلمان 20 کروڑ کی آبادی میں ایک لیڈر کو پیدا نہیں کر پایا، کیا اس الزام کو ڈھوگے؟ تمہارے سامنے کیا منظر کم آتے ہیں؟ ان منظر کو کیا بیان کروں کہ دنیا نے دیکھا ایوان ہندوستان کے اندر تمہاری شریعت پر حملہ ہوا۔ جب تمہاری شریعت پر حملہ ہوا تو بے غیرت بپرے ہوئے چمگادڑ و گیدڑ چاروں طرف سے شریعت محمدی کو پامال کرنے کی جستجو لیے تمہارے صدر کے ارد گرد کھڑے ہو گئے۔ ان کی تعداد 500 سے زیادہ، اس کی تعداد 2، ایک کا نام اسد الدین اویسی، ایک کا نام امتیاز جلیل۔ خدا کی قسم اگر آنکھوں میں ڈر دکھ جائے تو حسینی نہ کہو، موت سے بھی ڈرتا ہے، حسینی بھی کہتا ہے، حسینی بھی کہتا ہے، موت سے بھی ڈرتا ہے، یعنی توہین حسین ابن علی کرتا ہے۔ جب بفرے ہوئے لوگ چاروں طرف سے شریعت محمدہ کے خاتمے کے لیے اکٹھا ہو گئے، اسپیکر نے پوچھا خلاف میں کون؟ سب کے سب کھڑے ہوئے، لیکن یہ بولا گیا کہ ساتھ میں کون ہے؟ تو کیا حکومت کی پرواہ کری؟ نہیں کری۔ طاقت کی پرواہ نہیں کری، تعداد کی پرواہ نہیں کری۔ اگر کری تو خدا کے خوف کو سینے میں لے کر کھڑا ہو گیا اویسی اور بنداروں دوہل یہ آواز دی کہ ہم نہ جھکنے والے ہیں نہ ڈرنے والے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم اس سے اپنا حق لے کے رہیں گے۔ میرے بھائی، لوگوں کو آج مشہور بھی ہونا ہے اویسی کو نام لے کے، چاہے اویسی کو گالی دے دے یا اویسی کی تعریف کر دے، میں وہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے نام پہ مشہور ہونے والے یہ دوگلے کہ مجھے اس کے نام سے خیرات بھی چاہیے، مجھے اس کے نام سے خیرات بھی چاہیے، مگر شرط یہ ہے کہ وہ شخص برباد بھی چاہیے۔ لوگ بربادی کے مظاہرے آپ کے سامنے پیش کر کے کیا ہم کو ڈرانے کی جو جستجو کر رہے ہیں، ہم اس کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ ایک آخری بات آپ کے سامنے کہہ کے گزر جاؤں، سب سے پہلے تو ڈی کو خالی کر دے، پرشاسن اپنی طریقے سے خالی کرائے گا، آپ کو برا لگ جائے گا۔ میں ایک واقعہ آپ کے سامنے، ڈی میں صرف پدادھیکاری رہیں گے، باقی پرشاسن خالی کرائے گا، آپ کا احترام آپ کے ہاتھ میں۔ توجہ میری طرف کریں، ایک بات آخری کر کے نکل جاؤں گا۔ مقابلہ ہمارا کس سے ہے؟ مقابلہ بڑا دلچسپ ہے، دو ٹیمیں برابر کی ہوتی ہیں، مقابلہ برابر کا ہوتا ہے، دو ٹیمیں کمزور ہوتی ہیں، مقابلہ برابر کا ہوتا ہے، لیکن طاقتور اور کمزور کو جب مقابلے میں اتارا جاتا ہے تو طاقتور کی جیت یہ ہوتی ہے کہ وہ کمزور کو ہرا کر ثابت کرے اپنی طاقت کو، مگر ہم جیسے کمزوروں کی جیت یہ ہوتی ہے کہ ہم بنا ڈرے طاقتور کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کھڑے ہو جائے، وہی اس مظلوم کی جیت ہوتی ہے اور ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ میرے بھائی، ایک چھوٹا سا واقعہ میرے ذہن میں ہے، میں بس گزر جاؤں بیان کر کے کہ ایک بار ایک جنگل میں آگ لگ گئی۔ ایک بار کیا ہوا؟ ایک جنگل میں آگ لگ گئی، توجہ ہے۔ جب جنگل میں آگ لگی تو جنگل کے تمامی جتنے بھی جانور، بڑے چھوٹے، ہاتھی، شیر، چیتا، گھوڑے، سب کے سب بھاگنے لگے، اپنی جان کو کہنے لگے، اپنی جان بچانے لگے، مگر ایک چھوٹی سی چڑیا جو اپنے ٹوٹ میں پانی لے کر آتی تھی اور اس آگ کو بجھاتی تھی، بار بار ٹوٹ سے پانی لاتی تھی اور اپنی آگ کو بجھانے کی کوشش کرتی تھی، تو لوگوں نے کہا کہ کیا تمہارا دماغ خراب ہے؟ کیا اتنی بڑی آگ کسی چڑیا کی ٹوٹ کے پانی سے بجھے گی؟ کیا تمہارا دماغ خراب ہے؟ تو اس نے کہا میرا دماغ نہیں خراب ہے، تمہارا عقیدہ خراب ہے، تمہارا حوصلہ خراب ہے۔ میں آگ اس لیے نہیں بجھا رہی ہوں کہ میں اس آگ کو بجھا سکتی ہوں، بلکہ مستقبل میں جب اس جنگل کا اتہاس لکھا جائے گا، جب اس جنگل کی تاریخ لکھی جائے گی تو تمہارا شمار بھاگنے والوں میں ہوگا اور میرا شمار آگ بجھانے کی کوشش کرنے والوں میں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے میرے بھائی، جو شیر کا بچہ بچپن میں گم ہو جاتا ہے اور بھیڑ اور بکریوں کے درمیان میں، بھائی یہ بچپن میں کیا ہوا کہ ایک شیر کا بچہ پیدا ہوا۔ میں آپ کی حالت کو بیان کر رہا ہوں، آپ کے ساتھ جو سازش ہوئی میں اس کو بیان کر رہا ہوں۔ شمشیر خالد بن ولید نے دنیا کی آنکھوں کو 20 سال 30 سال تک چکا چوند رکھا، آنکھیں
صحیح سے دیکھ نہیں پائی، مگر تم کو بزدلی کا گھوٹ پلا پلا کے اپنی سیاسی شناخت کو ختم کر دیا گیا، تم کو دویم درجے کا ناگرک بنا دیا گیا۔ میں تم کو بتا یہ رہا ہوں کہ تم تھے کیا، تم بنا کیا دیے گئے، کہ تم ہو کیا۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ لوگوں نے ہم کو بھی آفر دیا، ہم کو بھی خریدنا چاہتے ہیں، کہ نام نیاز سیکولر لوگ کیا ہمارے پاس نہیں آتے ہوں گے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اپنے معیار کے نیچے تو میں آنے سے رہا۔ یہ شعر تمہارے لیے ہے، اگر اپنے اوپر لے رہے ہو تو معین الدین بھائی کی جانب سے میں یہ پہنچانا چاہتا ہوں کہ اپنے معیار سے نیچے تو میں آنے سے رہا، اپنے معیار سے نیچے تو میں آنے سے رہا، شیر بھوکا ہی صحیح گھاس تو کھانے سے رہا۔ تو تم شیر کے بچے جب بچپن میں ایک بچہ کھو گیا تو جنگل میں بھیڑ اور بکریوں کے ساتھ گزر کرنے لگا، اس کو لگا کہ میں بھی انہی میں سے ہوں۔ وہ بکری کے بچے اس کو سین مارنے لگے، لات مارنے لگے، اس کو دھکا دینے لگے، لیکن جیسے جیسے وہ شیر کا بچہ ساتھ میں بڑا ہوا، ایک دن تالاب میں سب کے سب بچے پانی پینے گئے۔ جب وہ پانی پی رہے تھے تو اس شیر کے بچے نے پانی میں عکس پہ نظر ڈالی، تو پانی میں جو عکس چل رہے تھے اس نے دیکھا کچھ گڑبڑ ہے، میں الگ ہوں یہ الگ ہے، اور جس دن سے اس کو احساس ہوا کہ وہ شیر کا بچہ ہے تو جو جانور اس کو سینگ مار رہے تھے، اس کو پیر مار رہے تھے، وہ اس کے سامنے، اس کی دہاڑ کے سامنے کھڑے ہونے کی جرت نہیں کرتے تھے۔ میرے بھائی، سیاست کے پٹل پہ اسد الدین اویسی اسی پانی، اسی تالاب کا نام ہے جو تمہارے جیسے شیروں کے عکس کو دکھا رہا ہے کہ تم بکری یا بھیڑ نہیں ہو، تم شیر ہو، تم شیر ہو، تم شیر ہو۔ کیا تم شیر ہو؟ کیا تم اپنی قیادت کا جھنڈا اٹھانے کے لیے تیار ہو؟ کیا ہو یا نہیں ہو؟ ایک ساتھ بولو، کیا قربانیوں کو دینے کے لیے تیار ہو؟ اور کانپور کے اندر ہماری یہ جدوجہد دیکھو کہ کل ظلم و ستم کے جو بادل کل کی رات میں ہمارے اوپر گزرے، ہورڈنگوں کو پھاڑ دیا گیا، بچوں کو پیٹ دیا گیا، جگہ جگہ ہم کو دوڑایا گیا۔ دیکھ، ان سے کہنا چاہوں گا، دیکھ میرا جذبہ جنوں کم تو نہیں ہے، سر خون میں ڈوبا ہے، سر خم تو نہیں ہے۔ تم جتنی دفعہ روکو گے ہم اتنی دفعہ آئیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ حاجی مینو صاحب آپ کے سامنے۔